فتنہ کر ایپیسوڈ 5۔ اس نوجوان پراسرار افریقی لڑکی نے ارشاد احمد خان کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق افریقہ کے ایک انتہائی قدیم قبیلے سے ہے جو اب سے 600 سال پہلے ڈوڈو میں برسر اقتدار تھا۔ اس قبیلے کی رسومات اور عقائد افریقہ کے دیگر قبیلے سے قطعی مختلف اور جدا تھے۔ وہ قبیلہ پراسرار علوم سے مالا مال تھا۔ کوئی 550 سال پہلے ڈوڈو پر مقدس دیوتا کا عذاب نازل ہوا۔ ساری بستی ایک وبائی مرض کا شکار ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ لڑکی کے بھائی کو مقدس دیوتا نے ٹس لیا تھا، لیکن اس کا باپ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے مقدس دیوتا کا پھن کچل دیا۔ ڈوڈو کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مقدس دیوتا کو مارا ہو، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتا اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک وہ اس کا مستحق نہ ہو۔ لڑکی کے بھائی کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ گنہگار تھا۔ انہی حالات میں لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے ایک عجیب اور پراسرار عمل کیا۔ وہ دیوتا کی عبادت گاہ میں گئی۔ لڑکی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ پورے 3 دن دیوتا کے حضور بلکتی رہی۔ آخر دیوتا نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ لڑکی نے دیکھا کہ پتھر سے تراشا ہوا مقدس دیوتا زندہ ہو گیا۔ اس کی پھنکار سے عبادت گاہ گونج اٹھی۔ تاریک عبادت گاہ میں دیوتا کی سرخ انگارہ جیسی آنکھوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ لڑکی نے دیکھا کہ دیوتا نے اس کی ماں کو ڈس لیا اور پھر ایک دم عبادت گاہ پہلے کی طرح تاریک ہو گئی۔ لڑکی کو اپنی ماں کی نحیف آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرا عمل پورا ہو گیا، دیوتا نے میری قربانی قبول کر لی۔ میں نے دعا کی تھی کہ دیوتا میری بھینٹ لے کر تجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ دیکھ لے، دیوتا نے میری سن لی۔ اب تو ایک طویل عمر پائے گی، اتنی طویل اور بڑی عمر جو آج تک تیرے قبیلے میں کسی کو نہیں ملی۔ زہر میرے خون میں شامل ہو چکا ہے اور میں جانتی ہوں کہ کچھ دیر بعد میں مر جاؤں گی، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں غور سے سن۔ تیرے باپ نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ تو اب دیوتا کی چہیتی ہو گئی ہے اور ہمیشہ جوان رہے گی اور جوان ہی مرے گی، لیکن تیرے مرنے سے پورے 50 سال پہلے ایک اجنبی تیری زمین پر آئے گا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ ہو بہو تیرے باپ کی طرح ہوگا۔ میں قبیلے کے دوسرے مردوں کا تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن اپنے باپ کا چہرہ یاد رکھنا۔ وہی شخص تیرا شوہر ہوگا اور زندگی کے آخری دنوں میں تیرا ساتھ دے گا۔ تجھے اس کا انتظار کرنا ہے۔ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ تجھ تک ضرور آئے گا۔ پھر ارشاد احمد خان ساحرہ سے یہ سن کر چونک پڑا کہ وہ ہو بہو اس کے باپ سے مشابہ ہیں۔ اب ان کی سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا۔ ساحرہ نے انہیں بتایا کہ وہ ہر صبح اٹھ کر اسی قدیم عبادت گاہ میں جاتی ہے جہاں اس کی ماں نے دم توڑا تھا۔ صبح اٹھ کر جب وہ ساحرہ کے ہمراہ اس قدیم عبادت گاہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہیں ان حالات سے کب نجات ملے گی؟ وہ کب اس پراسرار جنگل سے نکل کر مہذب دنیا میں پہنچ جائیں گے؟ ان کے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ساحرہ نے چلتے چلتے اچانک ان کے جسم سے لپٹی ہوئی کپڑے کی دھچیاں اور پتے نوچ کر پھینک دیے۔ وہ ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، سوچ رہے تھے کہ ساحرہ پر ایک دم یہ کیسا دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے اسے بڑی حد تک مہذب بنا دیا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ساحرہ نے اپنے جسم سے بھی پتے نوچ کر پھینک دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت کرتے، ساحرہ نے آہستہ سے کہا، وہ جگہ اب قریب ہے۔ تو کیا اس عبادت گاہ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جسم آزاد ہو؟ ساحرہ نے جواب دیا، ہاں، دیوتا بھی یہی چاہتے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر ان پر خوف سا طاری ہو گیا۔ نہ جانے کیا ہو، وہ سوچنے لگے۔ اب انہیں لڑکی کے ساتھ اس قدیم عبادت گاہ کی طرف جاتے ہوئے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوٹ جائیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر اتنی ہمت نہ پائی کہ تنہا جھونپڑے کی طرف لوٹ سکیں۔ پھر وہ راستے سے بھی بے خبر تھے۔ آج اتنے طویل عرصے کے بعد وہ جھونپڑے سے پہلی مرتبہ باہر نکلے تھے۔ انہی خیالوں میں وہ اس عبادت گاہ تک پہنچ گئے جس کے بارے میں ساحرہ نے بتایا تھا۔ ارشاد احمد خان نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ ساحرہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بغیر پل کے چھپکائے سورج کو دیکھ رہی تھی اور ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہی تھی جسے دور ہونے کے سبب وہ سن نہ سکے۔ ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ سورج کی طرف براہ راست دیکھنے کے باوجود ساحرہ کی آنکھوں سے پانی نہیں بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، اب میں سمجھتی ہوں کہ میرے بارے میں تم سب کچھ جان چکے ہو۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں نے تمہارا صدیوں انتظار کیا، تب کہیں پایا ہے، اس لیے تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ یہاں تک کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اب سے ٹھیک 50 سال بعد میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے ساحرہ نے اپنی باہیں ان کی گردن میں ڈال دیں۔ وہ بے خود ہو کر بڑبڑانے لگے۔
اجالا ہوتے ہی ارشاد احمد خان نے اپنے آس پاس دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خوف سے کانپ گئے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں سانپ زمین پر رینگ رہے تھے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر ساحرہ سے پوچھا، کیا ہمارے ساتھ بستی میں یہ بھی جائیں گے؟ تمہیں آخر میرے دیوتاؤں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لڑکی نے کسی قدر خفگی سے کہا، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جنگل ختم ہوتے ہی وہ سب لوٹ جائیں گے۔ معاف کرنا ساحرہ، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے کتنی پراسرار اور عجیب ہیں۔ ارشاد احمد خان ذرا سنبھل کر بولے۔ بہرحال اسے وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا جب ہزاروں سانپوں نے بیک وقت اپنے پھن اٹھا کر لڑکی کو رخصت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ساحرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب وہ اس جنگل سے نکل کر ڈوڈو کی آبادی میں داخل ہوئے۔ اچانک بستی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ منظر خود ڈوڈو کے باشندوں کے لیے بڑا عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ بچے بوڑھے جوان سبھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ارشاد احمد خان نے دیکھا کہ وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ پھر وہ زمین سے اٹھے اور ان کے گرد حلقہ بنا کر رقص کرنے لگے۔ عجیب وحشت ناک رقص جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تصویر حیرت بنے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشاد احمد خان نے مجمع میں کچھ گڑبڑ دیکھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے لوگ جو پیچھے کھڑے تھے لوگوں کا حلقہ توڑ کر آگے آنا چاہتے تھے۔ وہ شخص جس کے بارے میں اب وہ سمجھ چکے تھے کہ قبیلے کا سردار ہے، مجمع میں گڑبڑ دیکھ کر پلٹا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ساحرہ کا اور ان کا ہاتھ چوما تھا۔ اب شاید اس کے کسی محافظ نے اسے نیزہ بھی تھما دیا تھا۔ اس نے نیزہ ہوا میں بلند کرتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھا اور کچھ کہا جسے وہ نہیں سمجھ پائے۔ وہ غالباً ڈوڈو کی مقامی زبان تھی، لیکن گڑبڑ ختم نہ ہوئی۔ مجمع ہی میں سے کسی نے ایک شخص کو پکڑ کر آگے کھینچ لیا۔ وہ غالباً انہی میں سے ایک تھا جو پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار کا نیزہ بلند ہوا اور اسی وقت ارشاد احمد خان کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ سردار کا نیزہ اس کے سینے میں اتر جاتا، ارشاد احمد خان یہ جانتے ہوئے بھی کہ افریقی سردار ان کی زبان نہیں سمجھتا، وہ زور سے چیخے، رک جاؤ، اسے نہ مارو۔ اور ان کا چیخنا کارآمدی ثابت ہوا، اس لیے کہ افریقی سردار کا اٹھا ہوا نیزہ اٹھا رہ گیا۔ پھر ساحرہ نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ وہ سب آنن فانن شور مچاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میدان میں صرف 6-7 آدمی تھے جو صورت سے افریقی نہیں لگتے تھے۔ مقامی باشندوں کے چلے جانے کے بعد ارشاد احمد خان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو گلے لگا لیا جس کی زندگی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بچائی تھی۔ یہ شخص بڑے نواب کا خدمتگار عبدالصمد تھا، وہی عبدالصمد جسے ساحرہ کے دیوتاؤں نے ڈس لیا تھا۔ بقیہ لوگوں سے بھی ارشاد احمد خان گلے ملے۔ یہ تمام کے تمام بڑے نواب کے قافلے ہی کے لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد ارشاد احمد خان، ساحرہ اور دیگر افراد ان خیموں تک پہنچ گئے جن میں بڑے نواب اور ان کے قافلے کے دوسرے افراد ٹھہرے ہوئے تھے۔ راستے میں عبدالصمد نے بتایا، جیسے ہی ہم نے زور زور سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنی، ہم اپنے خیموں سے نکل کر ادھر روانہ ہو گئے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ خان صاحب احمد یار بھی تھے جو ان افریقیوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ مجمع کے قریب جا کر خان احمد یار نے ایک مقامی باشندے سے صورتحال معلوم کی۔ پتہ چلا کہ صدیوں سے جنگل میں تنہا رہنے والی پرسرار لڑکی پہلی مرتبہ آبادی میں آئی ہے اور اس کے ہمراہ ایک مرد بھی ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکے۔ وہ لڑکی کو اپنی دیوی اور مرد کو دیوتا بتا رہے تھے۔ ہم لوگ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ وہ مرد کون ہے، اس لیے کہ ہمیں نہ معلوم کیوں یہ خیال تھا کہ وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ ہی اس پرسرار جنگل میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اسی سبب سے ہم نے لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ تو بتائیے، انہوں نے عبدالصمد کی بات کاٹ کر کہا۔ سب کچھ بتاؤں گا، پہلے مجھے نواب صاحب کے حضور تو پہنچ جانے دو۔ مجھے بھی تو تم لوگوں سے بہت کچھ دریافت کرنا ہے۔ ساحرہ کو ایک خیمے میں چھوڑ کر اور کپڑے تبدیل کر کے جب وہ بڑے نواب صاحب کے خیمے میں پہنچے تو بڑے نواب انہیں سینے سے لگا کر آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بغیر یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ کافی دیر بعد نواب سے گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اس خیمے میں واپس ہوئے جس میں ساحرہ کو چھوڑ گئے تھے تو خیمے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ ساحرہ بالکل برہنہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے سے بے حد خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے اور بولے، ساحرہ کیا ہوا؟ وہ تمہارے ساتھ کہاں گئے؟ کیا تم بھول گئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بستی میں پہنچ کر میں اپنے دیوتاؤں کو رخصت کر دوں گی؟ میں نے تمہارے جاتے ہی انہیں رخصت کر دیا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک پہننے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میں یہاں اتنی دیر سے تنہا بیٹھی ہوں۔ اس عرصے میں یہاں لوگوں کا تانتا لگا رہا، کبھی کوئی خیمے میں جھانک کر جا رہا ہے،
کبھی کوئی مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے اس عمل پر سخت ندامت محسوس کی اور بغیر کسی جھجک کے اس سے معافی مانگ لی۔ انہیں قافلے کے لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اتنی بدتمیزی کی توقع نہیں تھی، لیکن اب کیا پتا وہ لوگ کون تھے۔ قافلے میں تو 25-30 افراد تھے۔ انہوں نے اپنا غصہ پی جانا ہی مناسب سمجھا۔ ساحرہ کو انہوں نے منا لیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ قافلے میں تمام ہی مرد تھے، اس لیے مجبوراً ساحرہ کو انہوں نے اپنے ہی کپڑے پہنا دیے۔ بہرحال وقتی طور پر سطر پوشی ہو ہی گئی تھی۔ ارشاد احمد خان نے بڑے نواب کو اول سے آخر تک اپنی تمام رودات سنا دی تھی اور ساحرہ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ بڑے نواب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ اس کی پرسرار گمشدگی کے بعد تقریباً ہر روز خود بڑے نواب چند افراد کے ساتھ جنگل میں اس کی تلاش میں جاتے تھے، اور اس خوف سے کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں جنگل میں زیادہ دور جانے سے اجتناب کرتے تھے۔ انہیں ضد ہو گئی تھی کہ جب تک وہ ارشاد احمد خان کو مردہ یا زندہ ڈھونڈ نہ نکالیں گے، ڈوڈو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور بڑے نواب کی یہی ضد ارشاد احمد خان کے کام آئی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ ڈوڈو سے کبھی نہ نکل پاتے۔ پھر چند دن بعد ہی بڑے نواب صاحب کا قافلہ ڈوڈو سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ارشاد احمد خان بڑے نواب کے ہمراہ وطن میرٹھ پہنچ گئے۔ میرٹھ میں شروع میں تو ساحرہ کی بابت عجیب کہانیاں گشت کرتی رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ لوگ ان کہانیوں کو بھولتے گئے۔ ارشاد احمد نے بڑے نواب صاحب کے ایما پر وطن پہنچتے ہی ساحرہ سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ تھی تاکہ لوگوں کے منہ بند کیے جا سکیں، کیونکہ ساحرہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا آبائی مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ جب شادی کے 4 ماہ بعد ہی ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن کسی طرح بڑے نواب نے اس واقعے کو بھی دبا دیا۔ اس لڑکی کا نام مہ پارا رکھا گیا۔ مہ پارا کو بچپن ہی سے ساحرہ نے اپنی کڑی تربیت میں رکھا تھا۔ ساحرہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی مہ پارا اپنے باپ کا مذہب اختیار کر لے۔ مہ پارا بچپن ہی سے بہت عجیب و غریب لڑکی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ افریقی عورت کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود اس کا ناک نقشہ قطعی ہندوستانی تھا۔ وہ کسی بھی طرح ساحرہ کی اولاد نہ لگتی تھی۔ وہ 12-13 سال کی عمر تک سارے پرسرار علوم سیکھ چکی تھی جو اس کی ماں ساحرہ جانتی تھی۔ ارشاد احمد خان نے لاکھ چاہا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں کی روش پر نہ چلے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ 13 سال ہی کی عمر میں ساحرہ نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا اور سمجھا دیا تھا جو لڑکیاں بہت بعد میں سیکھتی ہیں۔ ارشاد احمد خان کو اس واقعے کی سنگن لگی تو وہ بہت سخت برہم ہوئے، لیکن ساحرہ کے آگے دم مارنے کی ان میں بھی مجال نہ تھی۔ ساحرہ اپنی ماں کی پیشن گوئی کے مطابق 50 سال زندہ رہی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انتقال کے وقت وہ ہمیشہ کی طرح جوان تھی۔ آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہو کہ مہ پارا کی عمر اب تقریباً 55 سال ہے، مگر اپنی ماں ہی کی طرح وہ اب تک ہر اعتبار سے جوان ہے۔ میں نے مہ پارا کا ماضی جاننے کے لیے گئے گزرے زمانوں میں سفر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی میں نے نظر انداز نہیں کی۔ مہ پارا کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا کہ اس کے والدین کے بارے میں پوری تحقیق کی جائے۔ اسے یہ پرسرار قوتیں کہاں سے حاصل ہوئیں اور کیسے؟ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اس قدر تفصیل کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کے پاس کیسی کیسی ناقابل فہم اور پرسرار قوتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مہ پارا کوئی نیک اور پارسا لڑکی نہیں ہے۔ اس کا مذہبی جنس ہے۔ وہ جنس ہی کو اپنا مذہب مانتی ہے۔ بغیر کسی حسین اور خوبصورت نوجوان کی اس کی کوئی رات نہیں گزرتی۔ وہ ایک رات بھی تنہا سونا پسند نہیں کرتی، اور اس کے لیے وہ اپنی پرسرار قوتوں کو بروئے کار لاتی ہے۔ ارشاد احمد خان کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مہ پارا کو ان حرکتوں سے باز نہیں کر سکتے۔ اب وہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ تمام حالات بتانے سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مہ پارا سے نہ ٹکرایا جائے تو اچھا ہے۔ میں پھر اپنی اس بات کو دہراؤں گا، وہ ایک انتہائی خطرناک اور پرسرار لڑکی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے ٹکراؤ کی صورت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ حمزات نے اپنی تمام تگ و دو اور جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے مجھے آگاہ کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز تھا، حالانکہ میں خود اب تک ایسے عجیب اور پرسرار واقعات سے گزر چکا تھا کہ اگر کسی دوسرے پر گزرے ہوتے اور میں سنتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ اس وقت میرا ذہن مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ حمزات کے مشورے اپنی جگہ پر تھے، لیکن میں کس طرح اپنی توہین بھلا دیتا، یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ آخر کچھ دیر غور کرنے کے بعد میں نے حمزات کو مخاطب کیا۔ میں نے مہ پارا کے بارے میں سب کچھ سن لیا ہے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ اس لڑکی کو میرے سامنے جھکنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہو۔
میں بے عزت ہو کر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اسی وقت تم جاؤ، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، سو کر اٹھنے کے بعد تمہیں پھر طلب کروں گا۔ جو حکم آپ کا۔ مجھ پر فرض تھا کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں، اور میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب جو آپ کا فیصلہ ہو مجھے قبول ہے۔ یہ کہہ کر حمزاد رخصت ہو گیا اور اس کے جاتے ہی میں بھی سو گیا۔ میں جاگا تو شام ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں شانتی کا حسین سراپا گھومنے لگا۔ وہ بھی اب سو کر اٹھی ہوگی۔ میں سوچنے لگا، شانتی یا میں پارا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ذہن سے مہ پارا کا خیال چھٹک دیتا۔ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ نہیں، جیسے میرے اندر سے کسی نے جواب دیا۔ شانتی شانتی ہے اور میں پارا، کوئی بھی کسی کا بدل نہیں۔ میں بہت دیر تک گزرے ہوئے واقعات کے متعلق سوچتا رہا، عجیب اور پراسرار واقعات جن سے پے در پہ میں دوچار ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں ایسے حالات سے گزروں گا۔ حمزاد کو قابو میں کر کے ایک مثالی زندگی گزارنا، پھر میرا قتل ہو جانا، قتل کے بعد دوسرا جسم حاصل کرنا، یہ سب کچھ ناقابل فہم سا تھا، جیسے میں نے کوئی ہولناک خواب دیکھا ہو۔ لیکن جو حقیقت مجھ پر گزری تھی اس سے انکار کس طرح ممکن تھا؟ میں نے اپنے قاتلوں سے انتقام لے لیا تھا، لیکن اب بھی میرے اصل دشمن اس شہر میں زندہ تھے، جن کے سبب مجھے موت کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے قتل میں جتنا ہاتھ طبیب خاص ارشاد احمد کا ہے اتنا کسی کا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی ذہانت سے یہ پتہ نہ چلا لیتے کہ میں کس شہر میں ہوں تو نواب صاحب کے غنڈے مجھ تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ میں پارا کو حاصل کرنے اور اس کے حسن خداداد سے فیضیاب ہونے کی خواہش میں بھی بڑی حد تک انتقامی جذبے کو دخل تھا، لیکن حالات ایسا رخ اختیار کر چکے تھے کہ ارشاد احمد خان سے انتقام لینے کا جذبہ اب دوسرے درجے پر آ گیا تھا۔ میں پارا نے میری سرکش انا پر وہ ضرب لگائی تھی کہ میری روح تک مجروح ہو گئی تھی۔ حمزاد کو قابو میں کرنے کے بعد اتنا خودسر اور انا پرست ہو گیا تھا کہ میرے لیے یہ سوچنا اب تک عذاب تھا کہ میں پارا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میری عادتیں حمزاد نے بگاڑ دی تھیں۔ ناممکن کا لفظ ہی میری لغت میں نہیں تھا، لیکن میں پارا کے بارے میں حمزاد بھی جھجک رہا تھا۔ حمزاد کو طلب کرنے سے پہلے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں پارا کو دیکھوں۔ میں نے اپنے تصور کی قوت کو آزمایا۔ میری چشم تصور میں اس وقت پارا کا حسین چہرہ تھا، اور پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرا خون کھولا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا اور میں اس نوجوان کو پہچان گیا جو اس وقت میں پارا کے پاس موجود تھا۔ تو کیا میں نواب کے منظور نظر اس آوارہ لونڈے سے بھی بدتر ہوں جو میں پارا نے مجھے ٹھکرایا؟ میں سوچ ہی رہا تھا اور وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جس نے میرے خون کی گردش تیز کر دی تھی۔ راحت ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ کوئی پوشیدہ آنکھ ہماری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہے۔ مگر وہ نوجوان اس وقت سرشاری اور بے خودی کی ان منزلوں میں تھا کہ اگر کوئی اس سے یہ بھی کہہ دیتا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے تو وہ اس پر کان نہ دھرتا۔ میں اب ضبط کی انتہائی منزلوں کو چھو رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ کی تاب نہ لا سکا، حالانکہ میں پارا کا حسین جسم میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرف سے نظریں ہٹائی جائیں۔ میں پارا کی اس بات پر ضرور تعجب تھا کہ اسے کس طرح خبر ہو گئی۔ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اس کی پراسرار قوتیں اس وقت بیدار تھیں، لیکن غصے اور انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں زیادہ دیر اس بات پر غور نہ کر سکا۔ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً حمزاد کو طلب کیا۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، فوراً میں پارا کے گھر جاؤ اور جو نوجوان اس وقت اس کی خوابگاہ میں ہے اسے اسی حالت میں بے ہوش کر کے بیگم پل سے دور کسی آباد چوراہے پر پھینکاؤ۔ حمزاد میرا حکم سن کر سکتے میں رہ گیا اور ہکلایا، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، بکواس مت کرو۔ میں حلق کے بل چیخا، میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں کرو۔ میرا حکم سنتے ہی وہ سہما ہوا سا رخصت ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ابھی میں پارا کا تصور ہی کیا تھا کہ دیکھا حمزاد میں پارا کی خوابگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ میں پارا اور وہ نوجوان اس وقت بھی اپنی دنیا میں گم تھے۔ ان دونوں کی تیز تیز سانسیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ حمزاد کے نادیدہ ہاتھ نوجوان کی طرف بڑھے اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے میں پارا کے قریب سے کھینچ لیا۔ نوجوان فضا میں معلق سہما ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور میں پارا جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک دم بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مسیری سے اٹھی، مگر اس عرصے میں اس نے دیکھا کہ دروازہ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھلا اور نوجوان کا برہنہ جسم ہوا میں تیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں پارا نے دیکھا کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے نوجوان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ میں پارا کے خلاف یہ میرا پہلا قدم تھا
لیکن میرے دل کو تشویش ضرور تھی کہ نہ معلوم اب کیا ہونے والا ہے۔ میں سوچنے لگا، حمزات مجھے بے سبب تو نہیں ڈرا رہا تھا، یقیناً اب کچھ ہوگا۔ ممکن ہے میں پارا بھی میرے خلاف کچھ کرے، لیکن اسے یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ اس واقعے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس طرح کے خیالات نے میرے تصور کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب میں اس واقعے کا رد عمل دیکھنے سے پہلے اور کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے تپتے ہوئے جسم کو سکون بخشنے کے لیے ویلی بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے اس وقت آدھی رات تک انتظار کرنا بھی دو بھر تھا، حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ میں حمزات کے ذریعے شانتی کو اٹھوا لیتا، لیکن ایک تو یہ کہ میرے علم میں تھا کہ اس وقت شانتی کے ہاں محفل جمی ہوگی، اور دوسرے اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ میں اب رشید یار جنگ کی حیثیت سے میرٹھ میں متعارف ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں سے میرے تعلقات بڑھیں تاکہ میں اپنا حلقہ اثر پیدا کر سکوں جو مجھے بدایوں میں میسر تھا۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ میں جی حضوری اور حاضر باشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ جو میرا احترام کریں، جو میرے سامنے جھکیں، جو میرے ہاتھ چومیں، جو مجھے معزز اور پہنچا ہوا سمجھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں گھل مل کر ان میں ان واقعات کا رد عمل بھی معلوم کرنا چاہتا تھا جو پے در پہ میرٹھ میں ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ بیک وقت پراسرار طور پر اتنے آدمیوں کے قتل نے پولیس کو بوکھلا دیا ہوگا۔ وہ سرگرمی سے اس شخص کی تلاش میں ہوگی جو اس کا ذمہ دار ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں ویلی بازار میں پہنچ گیا، لیکن امینہ بائی کے کوٹے پر پہنچ کر مجھے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ خلاف معمول کوٹھا خاموش تھا۔ میرے دستک دینے پر امینہ بائی کا ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے مجھے بڑے کمرے میں بٹھا دیا اور پھر اندر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد امینہ بائی اندر سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ کہیے حضور، کیسے تکلیف کی؟ اس کی اس معمولی سے فقرے میں مجھے بڑی اجنبیت محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا تلخی سے کہا، کیوں؟ کیا مجھے اپنے آنے کا مقصد بتانے کی ضرورت ہے؟ شانتی کہاں ہے؟ شانتی؟ امینہ بائی نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ اب اس کوٹھے سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پھر وہ فوراً بولی، لیکن حضور فکر مند نہ ہو، میں نے ایک نئی شانتی کا بندوبست کیا ہے۔ بس 4-6 دن کی دیر ہے۔ چشمے بدو حضور اگر اسے نظر بھر کے دیکھ لیں گے تو بس دیوانے ہو جائیں گے اس کے۔ امینہ بائی کی بات سن کر میں کچھ بھی نہ سمجھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے اس پر ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ کیا تم نے نئی پرانی شانتی لگا رکھی ہے؟ صاف صاف بتاؤ شانتی کہاں گئی؟ حضور برہم نہ ہو تو میں عرض کروں کہ شانتی اب ڈھل چکی تھی۔ یہ تو حضور کی چشم عنایت تھی کہ حضور نے اسے اتنی عزت بخشی۔ باسی کھانا مجبوری اور بھوک میں تو کھایا جاتا ہے، لیکن روز روز نہیں۔ معاف کیجیے گا، شانتی آپ کے لائق نہیں تھی۔ تم پھر شروع ہو گئیں؟ میں نے امینہ بائی کی بات کاٹ دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم سیدھی سیدھی بات کر سکو؟ میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اب اگر تم نے کوئی الجھا دینے والی بات کی تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ شانتی کیسی تھی یہ تم سے میں زیادہ جانتا ہوں۔ میں تو یہ سب حضور ہی کے لیے عرض کر رہی تھی۔ بہرحال حضور کا مزاج اس وقت ناساز ہے تو میں اپنی گفتگو مختصر بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر پھر بولی، میں نے 5000 میں اس کھوٹے سکے کا سودا کر دیا۔ کیا تم نے شانتی کو بیچ دیا؟ کب؟ کس کے ہاتھ؟ اور آخر کیوں؟ جبکہ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ جتنا پیسہ چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ میں امینہ بائی پر برس پڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں سے گئی ہے۔ اس نوجوان نے شاید اپنا نام راحت بتایا تھا۔ امینہ بائی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں اچھل پڑا۔ اسے بھی میں پارا نے راحت کے نام سے مخاطب کیا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور۔ میں بڑبڑانے لگا۔ جی؟ امینہ بائی نے کہا۔ نہیں، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، میں جا رہا ہوں۔ بہرحال تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں بہت جلد بھگتنی پڑے گی۔ ٹھہریے حضور، امینہ بائی کہتی رہ گئی، اور میں وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا چل دیا۔ مجھے اب تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنے تصور کی قوت بروئے کار لا کر شانتی کا پتہ چلا سکوں، اور تنہائی کے لیے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے تصور کی قوت استعمال کرنے سے پہلے حمزات کو طلب کیا۔ تم نے اس نوجوان کا کیا کیا؟ میں شرمندہ ہوں، حمزات نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اسے میپارا کے گھر سے نکال لے جانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر راستے ہی میں اس کا جسم مجھ سے چھین لیا گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ میں نے جو کچھ عرض کیا وہی حقیقت ہے۔ میں ابھی میپارا کے گھر سے کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے تعاقب میں ایک دودھیا سی روشنی آتی دکھائی دی۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس دودھیا روشنی کا حصار نوجوان تک پہنچ گیا۔
और मेरे देखते ही देखते वो नौजवान उसमें रूपोश हो गया। फिर वो अजीब रोशनी मुझे वापस जाती हुई दिखाई दी। मैंने देखा कि मेरे हाथ खाली हो चुके थे। मैंने उस रोशनी का पीछा करना चाहा, लेकिन मुझे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ और मैंने घबरा कर उसका ताक़ुब छोड़ दिया। हमजाद फिर खामोश हो गया। वो नौजवान कहाँ गया? मैंने खोए खोए लहजे में हमजाद से पूछा। क्या आप हकीकत सुनने की ताब ला सकेंगे? हमजाद ने सवाल किया और फिर मुझे खामोश देखकर खुद ही कहने लगा, वो नौजवान इस वक्त नवाब साहिब की हवेली के एक हिस्से में शांति के साथ शराब पी रहा है। क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या हुआ और ये किस तरह हो गया? तफसील से सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि वो पुरस्कार और अजीब रोशनी मैपारा की हैरत अंगेज कुव्वतों का करिश्मा थी, जिसने मुझसे नौजवान का जिस्म छीन लिया। फिर चंद ही लम्हों में मैपारा ने अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए मालूम कर लिया कि वो कौन है जिसने उसकी इबादत में रख न डाला। वो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, ये भी कि आपके पास कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं। आपने उसके मुंह से लुक़मा छीनना चाहा था, लेकिन आप तो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, मगर वो अपना काम कर गई। उसने आपके बारे में सब कुछ मालूम करने के बाद फौरन उस नौजवान को, जिसका नाम राहत है, एक बड़ी रकम देकर वैली बाजार भेज दिया ताकि वो शांति का सौदा करे और सब कुछ उसके हस्बे मंशा हो। उसने आपके मुंह का निवाला छीन लिया। मैपारा ने राहत को शांति के हमरा नवाब साहिब की हवेली भेज दिया। उसके इल्म में था कि वो नवाब साहिब का मंजूर नज़र है। मैंने चाहा कि उस बज़्म ऐश व निशात को बरहम कर दूं, मगर यह भी मुमकिन ना हुआ। मैपारा मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार निकली। उसे गालिबन पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, लिहाजा उसने कमरे के गिर्द दूधिया रोशनी का हिसार खींच दिया, जिसमें इस वक्त शांति, राहत और ख़ुद नवाब साहिब मौजूद हैं। मैंने कई मरतबा उस हिसार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा तेज़ किस्म की रोशनी ने मेरे वजूद को झुलसा दिया। तो वो खबीस बूढ़ा नवाब भी शांति के साथ है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आ गया। मैंने हमजाद से कहा, आज की रात खाली नहीं जाएगी। तुम उस खबीस नवाब साहिब की लड़की नरगिस को उठा लाओ। मैं शांति का बदला उससे चुकाऊंगा। जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ। मेरा खून बुरी तरह खौल रहा था। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर फौरन रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैंने सोचा कि कम से कम शांति को तो देख लूं कि वो किस हाल में है। मैंने अपने तसव्वुर की क़ुव्वत इस्तेमाल की। मेरी आंखों के सामने उस वक्त नवाब साहब की हवेली का एक हिस्सा था। मैंने शांति का फिर तसव्वुर किया, लेकिन बेकार। आगे सिर्फ मुझे धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी, अजीब सी चमकदार धुंध। आखिर ये सब कुछ क्या है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सोच रहा था। मैंने अब झुंझला कर नवाब साहिब का तसव्वुर किया, लेकिन बेसुध। फिर राहत को देखना चाहा, लेकिन उस चमकदार धुंध के हिसार को मेरी तसव्वुर क़ुव्वत अबूर ना कर सकी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। क्या मुझसे मेरे तसव्वुर की क़ुव्वत छिन गई है? मैंने सोचा। उसी वक्त मैंने अपनी पुरस्कार क़ुव्वत को आजमाने के लिए मैपारा का तसव्वुर किया। वो मुझे फौरन नजर आ गई। वो अपने कमरे में ही थी, लेकिन उसकी ख्वाबगाह अब भी खाली नहीं थी। उसके साथी का चेहरा देखकर मैंने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही था जिसके साथ सबसे पहली मर्तबा मैंने मैपारा को देखा था। मैंने देखा कि मैपारा एकदम तेजी से खड़ी हो गई। अब मैं उसकी आवाज सुन रहा था। वो कह रही थी, शेख, मैं जानती हूं कि तुम मुझे देख रहे हो, और ये भी जानती हूं कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। अपनी तिफलाना और एमकाना हरकतें छोड़ दो। मुझसे टकराने की कोशिश ना करो, ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं चाहूं तो तुम मुझे भी राहत, शांति और नवाब साहिब की तरह न देख सकोगे, मगर मैं तुम्हारी नजरों को पहचानती हूं। मैं खुद चाहती हूं कि तुम मुझे इस हालत में देख देख कर सिसकते रहो, मेरे लिए इसी तरह तड़पते रहो, मेरे फिराक में यूं ही बिलखते रहो। तुम मेरा और मेरे वालिद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं जब चाहूं तुम्हें चींटी की तरह मसल सकती हूं। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूं। अगर इसके बाद भी तुम मेरे रास्ते में हाइल हुए तो अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार होगे। बेहतर यही है कि तुम इस शहर को छोड़ जाओ। यहां मेरी हुक्मरानी है, और ये तो तुम जानते ही हो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। हाँ, मैं तुम पर यह पाबंदी नहीं लगाती कि तुम मुझे देख भी ना सको। मुझे ज़रूर देखो, तड़पो, सिसको, मुझे इस तरह सुकून मिलेगा। मैपारा ये कहकर फिर उस नौजवान की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो हैरत से उसे देख रहा था। अगर मुझ में यह ताकत होती कि मेरी आवाज़ भी उस तक पहुंच सकती, या मैं किसी तरह उसकी बात का जवाब दे सकता जिसे वो सुन सकती, तो मैं उसे ज़रूर जवाब देता। उसने मेरी सख्त तौहीन की थी। उसने मुझ पर वो कारी ज़र्ब लगाई थी।
जिस को भूलना नामुमकिन था। मेरे तन बदन में आग सुलग रही थी। एक तो मैं शांति के ना मिलने से ही चिराग पा था, दूसरे मैं पारा के हितक आमेज फिक्रों ने जलती पर तेल का काम किया था। उसी वक्त हमजाद नरगिस को ले आया। मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। नरगिस मेरे चेहरे पर नजर डालते ही चीख पड़ी थी। उसे एक गुमान भी ना था कि मैं अब तक जिंदा हूं। रात भर जगाए रखने के बाद सुबह के वक्त जब मैं उसे रुखसत कर रहा था तो मैंने उसे धमकी दी, अगर अब की बार उसने मेरे बारे में अपने बाप या किसी और से बात की तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नरगिस मेरी बात सुनकर सहम गई थी। मैंने सोने से पहले हमजाद को एक मर्तबा फिर तलब किया और मैं पारा ने जो कुछ कहा था उसे बता दिया। अब तुम ये बताओ कि उसे किस तरह नीचा रखा जाए। मैं तुम्हें अपने फैसले से पहले ही आगाह कर चुका हूं कि मैं हर कीमत पर उससे अपनी तौहीन का बदला लूंगा। मेरे लिए यह कतई नामुमकिन है कि इतनी जिल्लत के बाद उस लड़की के सामने हथियार डाल दूं। मुझे खुद बहुत दुख है कि मैं इतने अजीब हालात से दोचार हूं कि आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं गाफिल हरगिज़ नहीं। मेरा एक एक लम्हा मसरूफ गुजर रहा है। ये मसला मेरे और आपके वजूद की बका का मसला है। हमजाद कुछ देर के लिए खामोश हुआ तो मैं बोल पड़ा, इन हालात में जबकि वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई है, मेरे लिए हर तरफ खतरा ही खतरा है। पुलिस भी मेरे पीछे लग सकती है। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि मैं शेख करामत हूँ, और ये मैं पारा के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो पुलिस को मेरे बारे में मुत्तला कर दे। मैंने फिक्रमंदी से कहा, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इन हालात में आपकी ज़िंदगी एक मर्तबा फिर खतरे में पड़ सकती है। नवाब साहब पहले ही आपकी तरफ से होशियार हो चुके हैं। अब मेरी समझ में सिर्फ दो सूरतें आती हैं, या तो किसी तरह मैं पारा को ज़ेर किया जाए या फिर ये शहर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी सूरत पर आप किसी तरह तैयार नहीं हैं। इस तरह सिर्फ यही सूरत रह जाती है कि मैं पारा से मुकाबला किया जाए। तो अब मैंने खुद को पूरी तरह इसके लिए तैयार कर लिया है। जैसा कि पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं गाफिल नहीं रहा। मैंने कुछ नई मालूमात फराहम की हैं जिनसे ये उम्मीद बनती है कि अगर होशियारी से काम किया जाए तो मैं पारा से निमटना कुछ मुश्किल नहीं। वो नई मालूमात क्या हैं, मुझे बताओ, मैंने बेचैनी से पूछा। आज तो तुम बड़ी हौसला अफजाई की बातें कर रहे हो। मैंने मालूम किया है कि मैं पारा के कब्जे में जो पुरस्कार कुव्वतें हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए हर साल उसे एक अमल करना पड़ता है। अगर वो ये अमल ना करे या न कर पाए तो उससे तमाम पुरस्कार कुव्वतें छिन जाएंगी। मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं किसी तरह उसका अमल पूरा ना होने दूं और वो रात गुजर जाए। अगर वो उस रात अपना अमल पूरा न कर पाई तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी तमाम कुव्वतों से महरूम हो जाएगी, अपना अमल पूरा न करने से। और शायद आप ये जानकर खुश हों कि अब उस रात में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं पारा को उस अमल करने से रोक दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी इंतहाई कोशिश यही होगी कि उसका अमल किसी तरह अधूरा रह जाए। हमजाद की बात सुनकर जैसे मुझ में नई जिंदगी आ गई हो। मुझे तुम पर नाज है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही है कि मुझे खुद पर नाज है, इसलिए कि तुम ही मेरा जिस्म लतीफ़ हो। तुम मुझसे जुदा कब हो। ये कहकर मैंने हमजाद को रुखसत कर दिया। उसके जाते ही सोने के लिए मैं लेट गया। अचानक मैं सोते सोते उछल पड़ा। किसी ने मेरे शाने में कोई तेज नोकीली चीज फूंक दी थी। मैंने आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन मैं कमरे में तन्हा था। मैं उठकर बैठ गया। अभी मैंने बिस्तर से उतरकर जमीन पर पांव ही रखा था कि मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं कमरे के फर्श पर पांव पकड़कर बैठ गया। मेरे दाएं पैर के तलवे में शदीद तकलीफ थी। शायद मेरा पांव किसी नोकीली चीज पर पड़ गया था जो मेरे तलवे में उतर गई थी। तलवे में टीसें उठ रही थीं। फिर एकदम मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। मुझे लगा कि जैसे वो तेज नोकीली चीज मेरे तलवे से खींच ली गई हो। मैं फर्श से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अब तलवे में तकलीफ के बजाय हल्की सी कसक थी। उस वक्त मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें जाग जाना चाहिए। मैं तुम्हें देखने की क़ुव्वत तो नहीं रखती, मगर मुझ में इतनी ताकत है कि तुम तक आवाज़ पहुंचा सकूं और तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं हैरान हैरान सा चारों तरफ देख रहा था। कमरा कतई खाली था। वो आवाज़ महपारा की थी जिसने मेरे होश व हवास मअतल कर दिए थे। न जाने कब तक इसी तरह मबहूत रहता कि आवाज़ फिर सुनाई दी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शेख। हालांकि तुम्हारी सिसकारी सुनकर मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम बेदार हो चुके हो। आवाज़ एक लम्हे को रुकी और फिर सुनाई दी। मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर सकती हूँ। अच्छा तो संभलो। फिर इसके साथ ही अचानक मुझे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई तेज़ चीज़ उभरती डूबती महसूस होने लगी।
जैसे कोई मेरे जिस्म को बारीक बारीक सुइयों से छेद रहा हो। मैं बिस्तर पर तड़पने लगा। काश इस वक्त तुम्हें तड़पता हुआ देख सकती, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकलने वाली कर्राहें सुनकर मुझे भी काफी सुकून मिल रहा है। मैं पारा की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं तुम्हारी मनहूस आवाज सुन रहा हूं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने ये कहकर तकलीफ के एहसास को कम करने के लिए सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। उस वक्त मेरे जिस्म में सुइयां चुभनी बंद हो गईं। मैं क्या चाहती हूं ये तुम्हें कल रात बता चुकी हूं, और अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो एक मर्तबा फिर सुन लो। मैंने तुमसे कहा था कि ये शहर छोड़कर चले जाओ। यहां मेरी हुक्मरानी है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम अभी तक यहीं मौजूद हो। मैं पारा की आवाज गुज़िश्ता बातें दोहरा रही थी, और इस अरसे में मैंने अपने तसव्वुर की क़ुव्वत आजमाई थी। अब वो मेरे सामने थी। मैं देख रहा था कि वो अपने कमरे में तन्हा थी। उसके हाथ में मिट्टी का एक पुतला था, किसी आदमी का पुतला, और दूसरे हाथ में एक सुई। वो बात करते करते अचानक चौंकी और अपनी बात अधूरी छोड़कर उसने पुतले के सीने में झोंक दी। मैंने एकदम चीख कर अपना सीना पकड़ लिया। इसके साथ ही मेरे तसव्वुर का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया, क्योंकि मेरी तवज्जो पड़ चुकी थी। मैं पारा की आवाज़ फिर उभरी। मेरी बात पर तवज्जो ना देने की सज़ा तुमने देखी। तुम मेरी बात पर ध्यान ना देकर मुझे देखने के चक्कर में पड़ गए। क्यों? फिर एक बार कोशिश करो। उसने मेरा खून खौला दिया। मैं तुम्हें फना कर दूंगा। मैं चीख उठा। मेरा जुमला सुनकर वो जोर से हंस पड़ी, इसलिए कि मोहताजों की तरह बिस्तर पर पड़े हुए तड़प रहे हो। हमजाद! मैंने पूरी क़ुव्वत से हमजाद को पुकारा। आखिरी बार सुन लो कि अगर तुमने ये शहर ना छोड़ा तो मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मार डालूंगी, और तुम। इसके बाद उसकी आवाज़ मातूम हो गई। हमजाद मेरे सामने खड़ा था। मैं उस पर बरस पड़ा। तुमने सुना क्या कह रही थी? वो तुम्हारे होते हुए मुझे न सिर्फ धमकियां दे रही थी, बल्कि ये देखो। मैंने अपनी कमीज उतारकर जगह जगह से अपना जख्मी जिस्म उसे दिखाया। मुझे अफसोस है, हमजाद की दुख भरी आवाज़ सुनाई थी, लेकिन आपको अभी। मैं हमजाद का पूरा जुमला न सुन सका, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा मैं इसी अजियत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं तकलीफ से चीखने लगा। हमजाद ने एक लम्हे रुक कर मेरी तरफ देखा, फिर न जाने क्या सोचकर वो एकदम आगे बढ़ा और उसने मेरे जिस्म से तमाम कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरी मसैरी के चारों तरफ 7 बार घूमा। उसका आखिरी चक्कर पूरा होते ही मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी तकलीफ व अजियत एकदम खत्म हो गई। अब हमजाद मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ कह रहा था, मैंने आपके चारों तरफ हिफाजती हिसार खींच दिया है। अब इस हिसार के अंदर उसका कोई हरबा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बजाय कि मैं हमजाद का इस एहसान का शुक्रिया अदा करता, उल्टा उस पर खफा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं अब इस हिसार में कैद रहूंगा। आखिर तुम्हारी क़ुव्वतें क्या हुई? तुमने तो कहा था कि अब ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं। बोलो, जवाब दो। हमजाद का चेहरा उदास था। वो धीमे लहजे में बोला, मगर अभी 1 हफ्ता और इंतजार करना होगा। इससे पहले मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे पहले भी साफ साफ कह चुका हूं कि मैं पारा के पास अजीब व गरीब पुरस्कार क़ुव्वतें हैं। उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। ये 7 दिन किस तरह गुजरेंगे? क्या मैं पूरे 7 दिन इस हिसार में रहूंगा? नहीं, यह मेरे बस में नहीं है। मैं अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज्बात की शिद्दत से मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने बेख्याली में हिसार से बाहर कदम रख दिया, और यही मेरे लिए गजब हो गया। मेरे जिस्म में बैक वक्त लातादाद सुइयां उतरती चली गईं। मैं फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मेरे लिए यह तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे महसूस हुआ कि हमजाद ने मेरे जिस्म को फर्श से उठाकर फिर आहिस्तगी से मसहरी पर लिटा दिया है। इसके साथ ही मुझे इस नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से निजात मिल चुकी थी, और अब मैं चारों शाने चित मसहरी पर पड़ा छत की तरफ देख रहा था। मैं पारा ने मुझे जिस आफत में मुब्तला कर दिया था, उसने मेरा खून खौला दिया था। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें। यही मेरे और आपके लिए बेहतर है। मेरे बस में इससे ज्यादा नहीं कि आपको किसी तरह उसकी अनदेखी पुरस्कार क़ुव्वतों की जद से महफूज रखूं। हमजाद की आवाज़ सुनकर मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप चालाकी से काम लेकर किसी तरह मैं पारा से 1 हफ्ते की मोहलत ले लें। बल्कि मेरे ख्याल में तो आपको आज भी उससे नहीं उलझना चाहिए था। आपके इल्म में था कि अब से 1 हफ्ते बाद वो अपना अमल शुरू करने वाली है, जिसमें मुझे रुकावट डालनी है। तो आपको ये चाहिए था कि होशियारी से काम लेते हुए उससे इजाज़त ले लेते कि 1 हफ्ते बाद ये शहर छोड़ देंगे। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने हमजाद की बात काट दी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने झुक जाऊं? हरगिज़ नहीं। मैं ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब शेख करामत इतना मोहताज हो गया कि यहाँ रहने के लिए उस हकीर लड़की से इजाज़त ले।
آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ اس کے آگے جھکنا نہیں بلکہ اسے دھوکہ دے کر شکست دینا ہے۔ اس طرح آپ اس کی اندیکھی پرسرار قوتوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور اسے بے دست و پا کرنے کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے۔ وقت کی مصلحت یہی ہے کہ اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر آپ اسے فریب میں مبتلا کر دیں کہ آپ نے اس سے ہار مان لی ہے تو وہ آپ کی طرف سے بے خبر ہو جائے گی اور آخرکار یہی بے فکری اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ غالباً آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو اس حصار کی قید سے بھی نجات مل جائے گی اور آپ آزادی سے گھوم پھر سکیں گے۔ حمزاد کی بات دل کو لگنے والی تھی۔ میں اس کی ذہانت اور حکمت عملی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے سوال کیا، لیکن اب کس طرح ممکن ہے؟ مجھے حمزاد کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر نظر آئی۔ تو کیا آپ اس کے لیے آمادہ ہیں؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تمہاری تجویز سے کلی طور پر اتفاق ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، آپ بآسانی اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اپنی تصور کی قوت کو بروئے کار لائیے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس سے باخبر ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ یقیناً آپ سے استفسار کرے گی اور پھر اتنی قوتیں تو اس میں خود موجود ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی آپ کی بات سن سکے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے آنکھیں بند کر کے میپارا کا تصور کیا اور دوسرے لمحے اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی بلکہ ایک نوجوان سے محو گفتگو تھی۔ یہ نوجوان میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ یہ نواب صاحب کا منظور نظر رہا تھا، مگر حمزاد کی باتیں یاد آتے ہی میں نے نوجوان کے ساتھ اپنی رقابت کو فراموش کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں غصے سے بے قابو ہو کر کام بگاڑ دیتا۔ مجھے اس وقت نہایت ہوشیاری سے اور ذہانت سے میپارا کو دھوکہ دینا تھا۔ ابھی مجھے میپارا کو دیکھتے ہی چند لمحے گزرے تھے کہ وہ راحت سے بات کرتے کرتے اچانک رک گئی اور اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ غالباً اسے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا۔ کمرہ اندر سے بند تھا اور ایک طرف چوکی پر وہی پتلا رکھا تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے میپارا کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ اب مجھے اس مٹی کے پتلے میں ہر طرف چبھی ہوئی سوئیاں نظر آئیں۔ میرے لیے یہ عجیب معمہ بن گیا تھا جسے میں کوشش کرنے کے باوجود نہ سمجھ پایا۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ چکا تھا کہ اس مٹی کے پتلے سے یقیناً میرا کوئی تعلق ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میپارا نے جیسے ہی اس پتلے کے سینے میں سوئی بھونکی تھی، مجھے اپنے سینے میں اس کی چبھن کا احساس ہوا تھا اور اب اس پتلے کے سارے جسم میں سوئیاں پیوست تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے بھی سارے جسم میں سوئیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن میں حصار میں ہونے کے سبب ان کی تکالیف و اذیت سے محفوظ تھا، اور جب میں نے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی تو مجھے اپنے سارے جسم بالکل اسی پتلے کی طرح سوئیاں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ شیخ، تم اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اچانک مجھے میپارا کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی تھی۔ میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی سزا جانتے ہو تم؟ میں ہر وقت یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے؟ اس بات پر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وقتی طور پر تم میرے عذاب سے بچ گئے ہو۔ میں جب چاہوں تمہیں اس حفاظتی حصار سے باہر کھینچ سکتی ہوں۔ اپنی طفلانہ قوتوں پر اترانا چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میرے قہر و غضب کو آواز نہ دو، ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میپارا کی بات سن کر ظاہر ہے کہ غصے سے میرا برا حال ہو جانا تھا، لیکن یہ اور وقت تھا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے اور بغیر اس کا کوئی تاثر قبول کیے ہوئے نہایت نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تم عظیم ہو میپارا، میں تمہیں اور تمہاری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں تمہاری پرسرار قوتوں کا معترف ہو چکا ہوں۔ میں یقیناً غلطی پر تھا۔ اب میں تم سے صرف پہلی اور آخری بار التجا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے اپنے شہر میں صرف ایک ہفتہ رہنے کی اجازت دے دو۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، تمہاری یاد اپنے دل میں لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے لہجے پر خود حیرت تھی کہ میں نے اتنی کامیاب اداکاری کس طرح کی۔ میرا لہجہ بدلا ہوا دیکھ کر میپارا کے چہرے پر پہلے تو حیرت کے آثار نظر آئے، پھر اس کے حسین ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ میری یاد اپنے دل میں لے کر یہاں سے چلے گئے؟ تم بظاہر تو اتنے احمق دکھائی نہیں دیتے کہ دوسرے نوجوانوں کی طرح محبت کے دھوکے میں آ جاؤ۔ نہیں میپارا، یقین کرو، مجھے تم سے سچی محبت تھی اور ہے۔ کاش تم نے میری محبت کو سمجھا ہوتا، کاش۔ بکواس مت کرو، اس نے مجھے جھڑک دیا۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہرحال تم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اپنے ہی حق میں بہتر کیا۔
لیکن یاد رہے، اگر تم ایک ہفتے سے ایک دن بھی زیادہ اس شہر میں رکے تو اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوگے۔ میں تمہیں اپنے شہر میں ایک ہفتے ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ میپارا کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی کہنے لگا، جب تم نے مجھ پر اتنی عنایت کی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھ سے اپنا عذاب ہٹا لو تاکہ میں آزادی سے گھوم پھر سکوں اور یہ ایک ہفتہ سکون سے گزار لوں؟ میری بات سن کر میپارا اپنی جگہ سے اٹھی، اس مٹی کے پتلے تک پہنچ کر اسے اٹھایا اور پھر اس کے تمام جسم سے سوئیاں نکالنے کے بعد پتلے کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اب تم اپنے حفاظتی حصار سے باہر آ سکتے ہو اور جہاں جی چاہے آ جا سکتے ہو، لیکن خیال رہے کہ تم نے اس آزادی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا تو انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اب میں تخلیہ چاہتی ہوں۔ اس کا یہ فقرہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ راحت کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کم از کم اس کے بے مثال حسن ہی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کھیل بگڑ جانے کا خطرہ ہے اور میپارا کے ناراض ہونے کا بھی امکان ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شانتی کے بارے میں مجھے حمزہ سے معلوم ہوا کہ آج کل قبلہ نواب کے پاس ہے اور شانتی کو انہوں نے اپنی ہی محل نما حویلی کے ایک حصے میں چھپا رکھا ہے جہاں وہ شراب و کباب کے ساتھ نشے میں دھت موجود ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھیں، لیکن شانتی نے مجھے جس طرح متاثر کیا تھا اس طرح کوئی لڑکی میرے وجود پر نہ چھا سکی تھی۔ یہ سوچ کر اب تو میپارا سے میری صلح ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے شانتی پر سے بھی اپنا پہرا اٹھا لیا ہوگا۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ شانتی کو اٹھا لاؤ، لیکن وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک اس کے کمرے میں دودھیا روشنی کا حصار بدستور قائم ہے جس میں صرف نواب صاحب اور راحت ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بوڑھے نواب کی حوث پر بہت تاؤ آیا۔ کچھ تو انتقامی جذبہ اور کچھ میرے حالات میں ان دونوں میں پھنس گیا تھا۔ پھر مجھے نرگس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے اس رات نرگس کو اٹھوا لیا۔ نرگس اس زبردستی پر ظاہر ہے کہ خوش نہیں تھی۔ پھر اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں قدم قدم پر اس کی ناز برداریاں کرنے والے موجود تھے۔ اس نے صرف حکم دینا سیکھا تھا، کسی کا حکم سننا نہیں۔ یہی سبب تھا کہ وہ میرے سخت رویے اور کھردرے لہجے کو ناپسند کرتی تھی۔ اگر وہ میرے قرب پر مجبور نہ ہوتی تو مجھے قطعی گوارا نہ کرتی۔ وہ میرے پاس آ کر بجھی بجھی اور افسردہ رہتی تھی، مجھے اپنے اس تپاک سے محروم رکھتی جس کے لیے عورت کو کسی طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا انداز پسند تھا۔ میں نے نواب صاحب کو اذیت میں مبتلا کرنے اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ایک اور طریقہ استعمال کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نرگس اس وقت تک اپنے باپ کے گھر واپس نہیں جائے گی جب تک شانتی نواب صاحب سے چھین نہیں لی جاتی۔ اس لیے صبح جب میں نے حمزاد کو طلب کیا تو اسے بتایا نرگس اب یہیں رہے گی۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ نرگس کی گمشدگی سے نواب صاحب پریشان ہوں گے اور شانتی کے قرب کی لذتوں میں گم ہو کر بھی انہیں سکون نصیب نہ ہو۔ یہ ایک خطرناک قدم بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نواب صاحب کتنے بارسوخ اور بااثر آدمی ہیں۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے رجوع کریں گے۔ حمزاد نے میری بات سن کر کہا، تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پھر یہ کسے خبر ہے کہ نرگس یہاں میرے پاس ہے؟ مجھے تو ویسے بھی بحیثیت شیخ کرامت اس شہر میں کوئی نہیں جانتا، لیکن شاید آپ یہ بھول گئے کہ آپ یہاں کی پولیس کی نظروں میں بہرحال ایک مشتبہ فرد ہیں۔ ہر جن کے آپ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ غالباً آپ نے نواب صاحب کے اس عامل کو فراموش کر دیا جو یہاں تک پولیس کو لے آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ نواب صاحب پھر پولیس سے رجوع کریں گے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہیں پہلا شبہ آپ پر ہی ہوگا۔ پولیس کے 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس حویلی کے محل وقوع سے واقف ہیں۔ حمزاد کی بات ختم ہوئی تو میں نے جھنجھلا کر کہا، تم تو اب میری ہر بات میں کیڑے نکالنے لگے ہو۔ اگر 4 سپاہی اور 1 انسپکٹر اس جگہ سے واقف ہیں تو کیا انہیں ٹھکانے نہیں لگایا جا سکتا؟ آپ صحیح کہتے ہیں، یقیناً ایسا ممکن ہے، مگر قطعی بے فائدہ، کیونکہ صرف وہ پولیس والے اس جگہ سے واقف ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جسے میں نے ٹھکانے لگایا تھا، نواب صاحب طبیب خاص میپارا کے باپ احمد خان اور نواب صاحب کے دیگر رفقا کو بھی اس حویلی کے میل و وقوع سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس کے اپنے ریکارڈ میں بھی یہاں کا پورا پتہ موجود ہے۔ پھر ایک بات آپ کے ذہن سے نکل گئی کہ نرگس کی گمشدگی ظاہر ہے کہ چھپی نہیں رہ سکتی، اور میپارا کے علم میں آ جانے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ فوراً اسے آپ کی انتقامی کارروائی سمجھے گی، اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو کسی طرح ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
قبل از وقت خوف کھانے سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ نرگس یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک شانتی اس بوڑھے کے قبضے میں ہے۔ سمجھ گئے تم؟ تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے تازہ تر حالات سے آگاہ کرتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو رخصت کر دیا اور اس کمرے میں آ گیا جس میں نرگس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ میری جان، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے سرخ رخساروں پر آنسو بہنے لگے، مگر میں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ نہایت ٹٹائی سے کہا، میں تمہاری جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے رخساروں سے آنسو پوچھ دیے۔ میرے ذہن میں غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد میں بالکل غافل ہو گیا۔ کسی نے مسیری پر ٹھوکر ماری تو میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو میں سمجھ ہی نہ پایا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میری مسیری کے چاروں طرف باوردی پولیس والے کھڑے تھے، لیکن ان میں سے ایک ادھیڑ عمر جو اپنی وردی سے انسپیکٹر معلوم ہوتا تھا، میری طرف بڑھا اور اپنی کڑک آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ میں چونک پڑا۔ اس کے الفاظ میری سماعت میں زہر کھول رہے تھے۔ اس کا لہجہ خطرناک تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اٹھو بھی لارڈ صاحب، ہم تمہیں قبلہ نواب صاحب کی صاحبزادی نرگس کے ساتھ زنا بالجبر اور اسے اپنے پاس رکھنے کے جرم میں گرفتار کر رہے ہیں۔ سب انسپیکٹر کے الفاظ میرے اوپر بجلی بن کر گرے۔ اب میں اپنی حماقت پر سوائے پچھتانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرا نیند سے بوجھل دماغ یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ اگر مجھے سوتا چھوڑ کر نرگس دروازہ کھول کر فرار ہو گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ یقیناً یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے یہاں سے فرار ہو کر نواب صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، یہ بھی کہ میں شیخ کرامت ہوں، اور پھر نواب صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے فوراً میرے وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے، جبکہ یہ کیس بھی اب مضبوط تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو پولیس کے لیے وجہ گرفتاری موجود تھی۔ غالباً نواب صاحب نے مجھے پوری طرح پھانسنے کے لیے یہ بدنامی بھی مول لے لی تھی، اور نرگس سے بالکل سچا بیان دلوا دیا کہ میں کسی طرح بھی بچ نہ سکوں۔ میں اپنے خیالات میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ اس وقت چونکا جب میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ چکی تھیں۔ اب پانی سر کے اوپر ہونے لگا تھا، اور میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا۔ پولیس والے اب مجھے لے کر حویلی کے باہر نکل آئے تھے۔ غالباً پولیس تھانہ یہاں سے قریب ہی تھا، اس لیے وہ مجھے پیدل لے کر ہی چلنے لگے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک تھی کہ مجھے اب بحیثیت شیخ کرامت پہچان لیا گیا تھا۔ انسپیکٹر کے ساتھ 5 پولیس والے تھے۔ میں نے چلتے چلتے ایک دم حمزاد کو پکارا، جس کے ہاتھ میں ہتکڑی کا دوسرا سرا تھا۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد میرے پاس موجود تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، آنن فانن میں سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنی حیرت سے اس وقت نکلا جب حمزاد میرا ہاتھ پکڑے ایک قریبی گلی میں بھاگ رہا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ راہگیر بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔ حمزاد نے آتے ہی ان 5 کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ وہ 5 باری باری سڑک پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ پھر حمزاد نے بغیر وقت ضائع کیے میری ہتکڑی توڑ دی اور مجھے لے کر ایک قریبی گلی میں گھس کر دوڑنے لگا تھا۔ ایک پتلی گلی میں مڑتے ہوئے بھاگتے بھاگتے میں نے حمزاد سے سوال کیا، کیا وہ 5 مر گئے؟ جی ہاں، ان کا زندہ رہنا خطرناک تھا، کیونکہ بحیثیت شیخ کرامت وہ آپ سے واقف ہو چکے تھے، اور میرا تو خیال ہے کہ اب نرگس کا زندہ رہنا بھی کسی طرح سود مند نہیں، کیونکہ اب پورے میرٹھ میں صرف وہی آپ کو بحیثیت شیخ کرامت پہچانتی ہے۔ میں نے اس وقت حمزاد کی اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے ایک سوال اور کیا، ہماری منزل کہاں ہے؟ ویلی بازار۔ کیا آپ اس سرائے کو بھول گئے جس میں آپ نے میرٹھ آ کر پہلی رات گزاری تھی؟ کچھ دیر بعد ہی جب میں سرائے کے ایک کمرے میں سکون سے بیٹھا تو ایک مرتبہ پھر حمزاد کو طلب کیا، جو مجھے سرائے تک پہنچا کر یہ کہہ کر رخصت ہو گیا تھا کہ وہ بیگم پل جا کر ذرا حالات معلوم کر کے آتا ہے کہ ہمارے وہاں سے فرار ہونے کے بعد پولیس نے کیا قدم اٹھایا۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اس سے پوچھا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے نرگس کے یہاں آپ کا حلیہ تک جاننے والا کوئی نہیں۔ بیگم پل پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اب پولیس کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں 5 پولیس والوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ سبھی پولیس والوں کی اس طرح اچانک موت پر حیران ہیں، اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ پولیس اس سلسلے میں نہایت مستدی کا ثبوت دے رہی ہے۔ پولیس کے کچھ افسران نواب صاحب کی کوٹھی تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ وہ غالباً نرگس سے آپ کے بارے میں کچھ مزید معلومات فراہم کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔
अब सिर्फ चंद लम्हों का वक्त है कि नरगिस को भी रास्ते से हटा दिया जाए। पुलिस नवाब साहिब की कोठी में दाखिल हुई थी। मेरे ख्याल से अब तक वो नरगिस से गुफ्तगू न कर पाए होंगे। अगर नरगिस ने उन्हें आपका हुलिया और शक्ल व शबाहत बता दी तो कुछ उलझन भी पैदा हो सकती है। हमजाद ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। सिर्फ हुलिये से कुछ नहीं होता। हमें इस बेदर्दी से कत्ल गारत का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए। और फिर तुम जानते हो कि मुझे नरगिस पसंद भी है। मुझे उसके बारे में बताओ। उस पर मेरे फरार होने का रद्द अमल क्या है? वो बुरी तरह खौफजदा दिखाई देती है। हालांकि जिस वक्त मैंने उसे देखा था उस तक ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि आप पुलिस की हिरासत से निकल गए हैं। और फिर उसी रात हमजाद ने मुझे ये इत्तला दी कि पुलिस ने तमाम पुलिस स्टेशनों तक मेरा हुलिया पहुंचा दिया है। रेलवे स्टेशन और शहर से निकलने वाले तमाम रास्तों पर सख्त पैरा बिठा दिया गया है। नवाब साहिब ने आला हुक्काम का नाक में दम कर दिया है। वो हर कीमत पर मुझे गिरफ्तार देखना चाहते हैं। कुछ दिनों से मेरठ में अजीब व गरीब अमवात के सबब आला हुक्काम खुद भी इस तरफ मुतवज्जे हो गए थे और अब 5 पुलिस वालों की मौत ने तो पुलिस को और बौखला दिया था। हमजाद ने यह भी इत्तला दी कि मेरठ के बड़े अफसरान ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि इस सिलसिले में तहकीकात के लिए दारुल हुकूमत से कुछ ज़हीन अंग्रेज़ अफसरान आला की खिदमात हासिल की जाएं। मुझे नवाब साहिब और पुलिस की सरगर्मियों के बारे में एक एक इत्तला मिलती रहती। नवाब साहिब ने वाकई अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। मैंने हमजाद से अपने हुलिये के बारे में सुनकर पहली फुर्सत में सराय के नाई को अपने कमरे में बुलवाकर मूछें मुंडवा दी। मैं जानता था कि नरगिस ने मेरे हुलिये में यकीनन इनका जिक्र किया होगा। इसके अलावा हमजाद से मैंने निहायत मामूली दर्जे का लिबास मंगवा कर पहन लिया। अब मुझे दूर से देखकर पहचानना ज़रा मुश्किल था। जब मैं इन तमाम बातों से फारिग हो गया और ज़रा रात भी बीत गई तो मैंने हमजाद को एक मरतबा फिर तलब करके कहा, क्यों, कैसी रहे? अगर आज रात भी नरगिस मेरे पहलू में हो? हमजाद मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। ये क्या गज़ब कर रहे हैं आप? अभी तो इतना हंगामा हो चुका है और फिर वो लड़की हरगिज काबिल एतमाद नहीं। वो फिर सब कुछ जाकर कह देगी और आपका यहाँ रहना भी हराम हो जाएगा। पुलिस वैसे ही आपकी तलाश में है। नरगिस को पता कब चलेगा कि वो कहाँ है? तुम क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मैंने हमजाद से हंसकर कहा। फिर आपने मूछें खामखा मुंडवाई? कल इसकी तलब भी पुलिस को पहुंच जाएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, ये बात ज़रूर है, मगर तुम्हें एक बात बताऊं, नरगिस आखिरकार एक लड़की है। जब उसने सुना होगा कि मैं 5 पुलिस वालों को कत्ल करके फरार हो गया हूं तो वो यूं भी मेरी तरफ से खौफजदा होगी। फिर जब वो देखेगी कि मैंने उसे दोबारा उठवा लिया है तो यकीनन वो इस कदर डर जाएगी कि अपने बाप से मेरे बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो। अब तकरीबन आधी रात गुजर चुकी है। सराय में हर तरफ सन्नाटा है। मैं दरवाज़ा खुला रखूंगा ताकि तुम आसानी से अंदर दाखिल हो सको। जाओ, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। हमजाद मेरी बात सुनकर नरगिस को लेने चला गया। गर्मियों के दिन थे और चांदनी रातें। बहुत से मुसाफिरों ने अपनी चारपाइयाँ सराय के कच्चे सहन में बिछा रखी थीं। मैं बरामदे में खड़ा हमजाद के लौटने का मुंतज़िर था। चंद लम्हों बाद ही मुझे हमजाद फ़ज़ाओं में तैरता हुआ नजर आ गया। उसके हाथों पर जो जिस्म था उसके बारे में मुझे यकीन था कि वो नरगिस ही का जिस्म है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी से नीचे उतर रहा था। मैं कमरे की तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसी वक्त मेरी समाज से किसी की आवाज़ टकराई। कोई तकरीबन चीखते हुए कह रहा था, भूत! भूत का नारा आसपास सोए हुए लोगों को बेदार कर रहा था। मेरे देखते ही देखते एकदम सराय में जाग हो गई। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी। मैं घबरा गया, मगर अब जैसे ही मेरी नज़रें आसमान की तरफ उठी मेरा दिल हमजाद की जहानत पर झूम उठा। अब नरगिस का जिस्म बुलंद तर होता जा रहा था। फिर चंद ही लम्हों में वो बिल्कुल नज़रों से ओझल हो गया। देखने वालों ने सिर्फ नरगिस का जिस्म फ़ज़ा में तैरते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने उसे कोई बला या भूत तस्वर किया। हमजाद ने जब ये महसूस किया होगा कि सराय में जाग हो गई है तो नरगिस के जिस्म को वापस ले गया ताकि मैं किसी उलझन और परेशानी का शिकार न हो जाऊं। उसका ये फैसला यकीनन मेरे हक़ में था। मैं भी अजनबी बनकर हकीकत अहवाल जानने के लिए लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, जो बीच सहन में एक दूसरे के करीब इस तरह खड़े थे कि अगर वो जुदा हो गए तो उन्हें कोई बला उठा कर ले जाएगी। एक ज़ईफ शख्स कह रहा था, मैं पेशाब करने के लिए उठ रहा था कि अचानक मेरी नज़र ऊपर उठ गई। बस क्या बताऊं, मेरे हवास जाते रहे। वो यकीनन कोई चुड़ैल थी। मैंने खुद देखा था। उसके बड़े बड़े खुले बाल फ़ज़ा में लटक रहे थे और उसकी एड़ियाँ भी आगे की तरफ थीं, पंजे पीछे हुए हुए थे। मैं दिल ही दिल में उस बुड्ढे की बात पर हंस रहा था जो अब सच में अपने मफरूज़ात भी शामिल करने लगा था।
اس کے ساتھ ساتھ میں اس بڈھے سے کڑا بھی بہت، جس کی وجہ سے میں نرگس کی غربت سے محروم رہ گیا تھا۔ اگر یہ خبیث نہ جاگ گیا ہوتا تو اتنا ہنگامہ کیوں ہوتا؟ میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور حمزاد کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد حمزاد آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، خواہ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، لیکن خیر تم نے بہت ہوشیاری کا ثبوت دیا، ورنہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اور کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس کے بعد اسے اٹھا کر لانا۔ حمزاد میری بات سن کر پھر چونک پڑا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو لوگ نرگس کو دیکھ چکے ہیں وہ اتنے باہمت ہیں کہ نہایت آرام اور بے خوفی سے سو جائیں گے؟ خوف کی وجہ سے ان میں سے کسی کو صبح تک نیند نہیں آئے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج رات آپ صبر کر لیں، زندگی میں بہت سی حسین راتیں آئیں گی۔ کل سب سے پہلا کام کوئی مکان حاصل کرنا ہے تاکہ آپ باحفاظت وہاں رہ سکیں اور وہاں یہ تمام خطرات درپیش نہ ہوں۔ حمزاد کے سمجھانے پر آخرکار مجھے مجبور ہونا پڑا اور خالی آغوش سو جانا پڑا۔ صبح جب میں ضروریات سے فارغ ہوا تو سرائے میں ہر طرف رات والے واقعے کا ذکر تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے روک کر اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، مگر میں نے اس میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ میں تو آرام سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم اور نہ میں ان خرافات پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ جن لوگوں نے رات نرگس کے جسم کو دیکھا تھا وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو یقین دلانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد حمزاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ کافی کپڑے اور دوسری چیزیں لایا تھا۔ یہ کپڑے خاصے قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں پہن کر دیکھ لیجئے، یہ آپ کے جسم پر ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ ویسے میں اچھی طرح دیکھ کر لایا ہوں، یہ آپ کے صحیح آنے چاہیے۔ مگر یہ سب کس لیے لائے ہو؟ کل تم نے مجھے معمولی قسم کے کپڑے لا کر دیے تھے، بلکہ شاید میں نے ہی خود تم سے منگوائے تھے تاکہ میرا حلیہ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے۔ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ یہ کپڑے ان کپڑوں سے قطعی مختلف ہیں۔ انہیں پہننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی صاحب حیثیت آدمی نظر آئیں، کیونکہ آج آپ کو ایک مکان خریدنا ہے۔ نیا مکان؟ مگر روپیہ تو وہیں حویلی میں رہ گیا ہے۔ جی نہیں، یہ دیکھیے، وہ بکسا بھی یہیں اٹھا لایا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو آپ کا بقیہ سامان اور کپڑے وغیرہ بھی لا دوں۔ نہیں، فی الحال رہنے دو، جب نیا مکان لے لیں گے تو تم میری حویلی کا سب سامان اٹھا کر نئے مکان میں لے آنا۔ میں نے حمزاد کو جواب دیا۔ پولیس نے آپ کی حویلی سیل کر دی ہے، حمزاد نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور شیروانی کی تمام جیبوں میں روپے ٹھونس کر حمزاد کے ہمراہ سرائے سے نکل گیا۔ میں نے حمزاد سے پوچھا، لیکن چلنا کہاں ہے؟ حمزاد نے میری بات سن کر جواب دیا، پہلے یہاں سے تو نکلیے، یہاں بھی آپ کو پہچاننے والی ابھی ایک شخصیت موجود ہے۔ اس بازار میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، کیا آپ شانتی کی نائکا امینہ بائی کو بھول گئے؟ ابھی چند قدم آگے اسی کا کوٹھا ہے، حمزاد نے مجھے بتایا، اور یہ سن کر میری رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ جلد ہی ہم ویلی بازار کی حدود سے نکل گئے۔ حمزاد نے مجھے یکا کرنے کا اشارہ کیا، لیکن میں اس سے کہوں کدھر کا؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ قیصر گنج، حمزاد نے جواب دیا۔